ملک صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں اس وقت، اور جو سچویشن دکھائی دے رہی ہے تو کوئی جنگ بندی کے آثار اس وقت دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے آبنائے حمص بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، جس سے اوورال جو تیل کی سپلائی ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا، اسپیشلی معیشت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کرن، آپ کی آج سالگرہ ہے، اس کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور اب آپ کے سوال پہ آتے ہوئے، دیکھیں جنگ کہیں پہ بھی ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو تو خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بے پناہ زندگی کا ضیاع اور نقصانات ہوتے ہیں، جو بڑی مشکل سے آپ انفراسٹرکچر بناتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ پر یہ والی جو جنگ ہے، میرے خیال سے یہ اگر جو اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے وہ میرے خیال سے غیر ذمہ داری کی ایک آخری حد تک کر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے جو نیوکلیئر ایسٹس ہے ایران کے، جہاں پہ انریچمنٹ وغیرہ کے جو بھی ان کے کاروائی ہو رہی تھی، چاہے سیویلین پرپزز کے لیے تھی یا جو بھی تھا، جب آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نیوکلیئر فال آؤٹ اگر ہوتا ہے، کوئی لیکیج ہوتی ہے، تو اس سے تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں رشیا کے اندر اس قسم کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، تو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ دیکھیں اب میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو میرے خیال سے اس وقت احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے مسلم امہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کس طرح سے اپنی یکجہتی اپنی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی فورمز ہمارے پاس اسلامک ورلڈ کے اندر موجود ہیں، OIC کا فورم موجود ہے، باقی ہمارے جو ممالک ہیں ان کو میرے خیال سے لیڈ لینی چاہیے، کیونکہ جو بھی انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے۔ اب ایران کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے انڈر انٹرنیشنل لا بھی، اور اس نے بے پناہ بھرپور انداز کے اندر کیا بھی ہے، تو آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز، اور ہم یہ OIC اور باقی کے فورمز کو ایکٹیویٹ کروا کے اس معاملے کو رفع دفع کروا۔ بالکل ناگزیر ہو گیا ہے، اب مسلم امہ کا اتحاد بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنایا، آج اس کا بھی ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، اور کسی بھی ملک کے اندر ایک طاقتور فوج ہونا جس کے پیچھے قوم متحد کھڑی ہو، میرے خیال سے اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی ہے ساری کی ساری۔ اسی وجہ سے سر نیتن یاہو جیسا درندہ ہے وہ پاکستان کو خطرناک اسی لیے سمجھتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمارے پاس موجود ہے۔